بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت حکایت بیان فرماتے ہیں۔ نوشیروان بادشاہ نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی، اے بیٹا، صرف اپنے ہی آرام کا خیال نہ رکھنا، غریب کی دلجوئی کی فکر بھی کرنا، کیونکہ اگر تم اپنے ہی آرام کی فکر میں رہا تو پھر تیرے ملک میں کوئی بھی آرام سے نہ رہ سکے گا۔ کوئی عقل مند اس بات کو جائز نہیں سمجھتا کہ چرواہا سو رہا ہے اور بکریاں بھیڑیے کے سپرد کر دے۔ عوام کا خیال رکھ، اس لیے کہ بادشاہ اگر درخت ہے تو عوام اس کی جڑیں، اور درخت جڑ ہی سے مضبوط ہوتا ہے۔ جو عوام کے دل کو ستاتا ہے وہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑا چلاتا ہے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو پرہیزگاروں کا ہے، اور وہ امید اور خوف کے درمیان کا راستہ ہے۔ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ جو بادشاہ چاہتا ہے میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے، مخلوق کو ستانا کبھی پسند نہ کرے گا۔ اگر کسی بادشاہ میں یہ صفت نہیں تو اس کے ملک میں امن کہاں؟ تو جس کا بندہ ہے اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر، اور اگر تو خود سر ہے تو جا اپنا سر کھا۔ خوشحالی اس ملک میں نہیں آتی جہاں کی مخلوق بادشاہ کے ہاتھوں تنگ ہو۔ طاقتوروں سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے ڈر۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ تجھے ضرور نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ رعایا کو ستانے والا خواب میں ہی ملک کے اندر امن دیکھ سکتا ہے۔ ظلم سے خرابی اور بدنامی ہوتی ہے۔ رعایت کو ظلم سے نہ مار، کیونکہ وہی تو حکومت کی پشت پناہ ہوتی ہے۔ اپنے فائدے کے لیے کسان کو نہ ستا، کیونکہ مزدور خوش دل ہوگا تو کام زیادہ کرے گا۔ کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ برائی کرنا بہت برا ہے جس سے تو نے کئی بار بھلائی دیکھی ہو۔ اس حکایت میں بہت ساری ان نصیحتوں کا ذکر ہے کہ جن پر عمل کر کے ایک کامیاب حکومت کی جا سکتی ہے، اور حکمران عوام میں بھی اچھی شہرت اور مقبولیت حاصل کر سکتا ہے۔ حکمران عوام کا خیر خواہ ہوگا تو لوگ بدل و جان اس کی نہ صرف اطاعت کریں گے بلکہ اس کی کامیابی اور درازی عمر کے لیے دعا گو بھی رہیں گے، ورنہ سامنے خوش آمدیں کریں گے اور پیچھے گالیاں دیں گے۔ ان تمام نصائح کا خلاصہ قرآن پاک میں ایک جملے کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، احسن کما احسن اللہ الیک۔ لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان فرمایا۔ ارشاد موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو فرمایا تھا کہ ہاتھی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بڑھ کر، دولت نہ ملے گی تمہیں ایمان سے بڑھ کر۔ خلق خدا کو ستانے سے بربادی بھی آتی ہے اور بدنامی بھی۔ یہ ایسا نقطہ ہے جس کو اولیاء اللہ نے قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کے بعد پایا ہے۔ اقبال کہتے